کیا آپ کو پتا ہے کہ ایران کی اس خطرناک جنگ میں ایران کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ نہیں، ایٹم بم نہیں، بلکہ اس جنگ میں ایران کا سب سے بڑا ہتھیار ہے آبنائے ہرمز۔ Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. As well as escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is for یہ دنیا کے نقشے میں ایران کی لوکیشن ہے اور ایران کے بالکل قریب سمندر میں ایک چھوٹا سا راستہ۔ یہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹا لگتا ہے مگر حقیقت میں یہ کوئی عام راستہ نہیں، Oil prices have been on a roller coaster. کیونکہ یہی وہ جگہ ہے So small that you couldn't even fit Luxembourg inside. جو پوری دنیا کی معیشت کے لیے سب سے اہم مقام بن چکی ہے۔ It is a major international shipping route for oil and gas. یہ دنیا میں تیل اور گیس کی ترسیل کا ایک بڑا بین الاقوامی باہری راستہ ہے۔ 20% of global oil supplies are transported through the waterway. اس چھوٹے سے راستے کے آس پاس وہ تمام ممالک موجود ہیں جہاں دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا ہوتا ہے۔ تقریباً 20% عالمی تیل کی سپلائی اسی سمندری راستے سے گزرتی ہے۔ عراق، کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور حتیٰ کہ سعودی عرب۔ اسی وجہ سے یہ ممالک اربوں ڈالر کماتے ہیں۔ یہ تمام ممالک دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر رکھتے ہیں۔ انہی ممالک میں تیل پیدا ہونے کے بعد یہ سارا تیل اسی سمندری راستے سے آبنائے ہرمز سے گزر کر پوری دنیا تک پہنچتا ہے اور پھر اسی تیل سے پوری دنیا کی معیشت چلتی ہے۔ یعنی ہر سال یہاں سے کھربوں ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ راستہ دنیا کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن اس راستے میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے۔ اس میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو بہت تنگ ہے اور ہر جہاز کو لازماً اس جگہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ پورا راستہ صرف 40 کلومیٹر چوڑا ہے اور پچھلے 40 سالوں سے اس اہم راستے پر ایک ملک کا اثر و رسوخ ہے اور وہ ہے ایران۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے آپ کی گاڑی اور موٹر سائیکل تک پہنچنے والا پیٹرول آتا ہے اور اسی راستے کی وجہ سے بسیں، ٹرینیں اور جہاز بھی چلتے ہیں اور ایران کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے۔ اسی لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایران بار بار امریکہ کو خبردار کر رہا تھا۔ Iran has now issued a new warning to the United States. ایران نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر تم نے ہم پر حملہ کیا تو ہم آبنائے ہرمز کو بند کر دیں گے، About to pass the Strait of Hormuz. جس سے پوری دنیا کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ لیکن امریکہ ایران کی دھمکیوں سے نہیں رکا، بلکہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ جنگ شروع ہوتے ہی اسرائیل کے 200 فائٹر جیٹس ایران کی طرف روانہ ہوئے اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا۔ علی حسینی خامنئی اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو جواب دینا شروع کر دیا۔ ایران نے اسرائیل کے کئی شہروں پر میزائل گرائے۔ اس کے بعد ایران نے امریکہ کے فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور جب ایران اپنے سپریم لیڈر کو کھو چکا تھا تو اس نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا۔ اچانک آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام بڑے جہازوں کے ریڈیو بجنے لگے۔ ان ریڈیو پر ایران کی بحریہ کا پیغام چل رہا تھا کہ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈز نے اعلان کیا کہ آج کے بعد آبنائے ہرمز سے کوئی بھی جہاز نہیں گزرے گا۔ no ship in every site is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. اور اگر کسی نے گزرنے کی کوشش کی تو ایران کی فوج اسے تباہ کر دے گی۔ اس اعلان کے بعد تمام بڑے جہاز رک گئے اور آبنائے ہرمز خالی ہو گئے۔ اب ہزاروں جہاز اس راستے کے پیچھے پھنس چکے ہیں اور ان جہازوں میں لاکھوں بیرل تیل موجود ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک میں تیل اور گیس آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ دنیا کی معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ بڑی بڑی معیشتیں جیسے جاپان، بھارت، چین، ان سب کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ سے بھارت کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ پاکستان میں بھی پیٹرول آہستہ آہستہ کم ہونے لگا ہے اور حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ اسی طرح کے حالات بنگلہ دیش اور افریقہ کے کئی ممالک میں بھی پیدا ہو گئے۔
Petrol prices have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. यूरोप में भी तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। At the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. यानी ईरान ने सिर्फ चंद बहरी जहाजों और एक रास्ता बंद करके पूरी दुनिया की मईशत को हिला दिया। कहा जाता है कि ईरान ने इस आबनाए हुर्मुज़ के नीचे समुद्री बारूदी सुरंगें भी लगा रखी। अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बगैर गुजरने की कोशिश करे तो वो तबाह हो सकता है। ईरान ने ऐलान किया कि अगर कोई मुल्क इस रास्ते से गुजरना चाहता है तो उसे अपने मुल्क से अमेरिका और इसराइल के सफीरों को निकालना पड़ेगा। आज से तकरीबन 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर ने ऐसा किया था। 1973 में जब अमेरिका और इसराइल जंग में थे तो शाह फैसल ने तेल की सप्लाई बंद करके दुनिया की मईशत को हिला दिया था। और आज 50 साल बाद ईरान ने भी आबनाए हुर्मुज़ बंद करके दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया। Up to $3.29 a gallon. Continues to impact energy prices globally. लेकिन यहाँ से आगे इसके दो मुमकिन नतीजे हो सकते हैं। पहला ये कि ईरान काफी अरसे तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रखे और दुनिया की मईशत इतनी कमजोर हो जाए दुनिया के बड़े ममालिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जंग खत्म करने का दबाव डाल। लेकिन दूसरा नतीजा ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं शायद अमेरिका चाहता ही यही है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दे, क्योंकि 1980 की दिहाई में भी अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ था। इस वक्त अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की हिमायत की और ईरान इराक जंग शुरू हुई। लेकिन जब सद्दाम हुसैन जंग हारने लगा तो उसने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका भी ईरान पर हमला करना चाहता था मगर उसे एक बहाना चाहिए था। लिहाजा एक मंसूबा बनाया गया कि आबनाए हुर्मुज़ में हमला करके ईरान को गुस्सा दिलाया जाए ताकि वो रास्ता बंद करे और अमेरिका इस बहाने जंग में दाखिल हो जाए। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी ने इस रास्ते को बंद नहीं किया और अमेरिका को जंग का बहाना नहीं मिला। लेकिन आज के हालात में कुछ माहिरीन कहते हैं कि शायद अमेरिका फिर यही चाहता है।